الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، رب العزت جل مجدہ اپنے فضل خاص سے، اپنی عنایات خاص سے اور اپنے رحم و کرم سے ہم پہ آسانیاں مہیا فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. انسان کی زندگی کے مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں اور مختلف کیفیتیں ہیں. قرآن حکیم نے یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، آ جا اپنے رب کی طرف. اس حال میں کہ تو اس سے خوش اور راضی اور وہ تجھ سے خوش اور راضی. لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. یہاں ایک زبردست بصیرت افروز نکتے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے مطمئن بندوں کی صحبت اور رفاقت کو جنت کے داخلے پر مقدم رکھ کر یہ جتایا کہ انسان کی قدر اور قیمت جنت سے کہیں زیادہ ہے. انسان کی قدر اور قیمت جنت سے کہیں، اور اہل حسن و سرور اور اہل محبت اور مروت کی رفاقت اور صحبت جنت سے افضل و اعلیٰ ہے. جنت سے افضل ہو، کیونکہ وہی لوگ جنت کو رونق بخشیں گے
جو یہاں کائنات کو رونق بخشتے ہیں۔ ان کے رونق بخشے بغیر جنت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جنت کی رونق یہی لوگ ہیں، اور ان کی صحبت ہی میں جنت کی نعمتیں اور حقیقی لذتیں اور مسرتیں ملتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو کیف اور سرور ہمیں ملتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اہل حسن اور اہل سرور 4 اصناف میں ہیں، ان کی 4 صنفیں ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں۔ جنت کی رونق انہی سے دوبالا ہوگی، اللہ کی جنت کی رونق انہی سے یہ ایسے ہوگا کہ جیسے کسی باغ میں چڑیاں جب تک نہ آئیں تو باغ میں چہچہاہٹ، باغ میں جب تک ہر پرندہ اپنی موسیقی، اپنی آواز جب تک نہ بولے، باغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جنت کے باغیچے میں چہکنے والی بلبلیں ہوں گی، اور جنت کے باغیچوں میں اپنی مت بھری آواز سنانے والے وہ خوبصورت پرندے ہوں گے جن کو 4 اصناف میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن نے کہا یہ میرے انعام یافتہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 صنفوں کے لوگ جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت سج نہ سکے گی، جنت سج نہیں سکے گی، اور جنت کو سجانے ہی کے لیے پروردگار نے ان 4 قسموں کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر دیا۔ اب جو لوگ یہاں ان کی معیت اور رفاقت میں ہوں گے وہی ان کی معیت اور رفاقت میں وہاں پہ ہوں گے، جو یہاں ان کے ساتھ ہوئے وہ وہاں پہ بھی ان کے مع الذین انعم اللہ علیہم۔ انعام یافتہ یہ 4 گروہ ہیں، اور قرآن مجید نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفوس۔ جی یہاں پہ بھی فرمایا، یاد رکھیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پہلے میرے جنتی صفات بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہوگے۔ پہلے میری ان حسین صفات بندوں میں آ جاؤ، جب ان میں آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ تو مقصود یہ ہے، مقصود جنت نہیں ہے، چونکہ میں خالق جنت ضرور ہوں، جنت میرا مقصود نہیں ہے، وہ میری تخلیق ہے، اور یہ میرے مقصود ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے مقصود ہیں اور یہ میرے محبوب ہیں۔ اب توجہ فرمایا، پہلے فادخلی فی عبادی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، رب کی طرف رجوع کرنے کی پہلی شرط یہ ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور جب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یہاں فا لگایا ہے، فادخلی فی عبادی، اور آگے فرما وادخلی فی جنتی، اس میں داخل ہو گئے تو سمجھو کہ جنت میں داخل ہو گئے، ان میں آ گئے سمجھو کہ جنت میں پہنچ گئے، چونکہ یہی رفاقت ہے جو جنت میں جائے گی۔ میرے نبیوں کی راہوں پہ آ جاؤ، میرے صدیقوں کی راہوں پہ آ جاؤ، میرے شہداء کی راہوں پہ آ جاؤ، اور میرے صالحین کی راہوں پہ آ جاؤ۔
اندازہ لگائیے قرآن مقدس کس خوبصورتی سے دعوت دے